زندگی کا ضابطہ ہمیں یہ دیا، لاہ عمل یہ دیا کہ ایمان کی شرط کے ساتھ اچھے اعمال کرو گے تو تمہیں ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر دی جائے گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو اچھے عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ نحیینہ کے اندر بھی مادہ حیات موجود تھا، لیکن حیات کا لفظ دوبارہ تاکید لفظی کے طور پہ ذکر کر دیا تاکہ کوئی ابہام نہ رہے، اور پھر اس کے ساتھ صفت طیبہ کی لگائی کہ ایسی زندگی جو ستھری ہے، جو پاکیزہ ہے، اور پھر اس میں تاکیدیں ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس میں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ یقیناً ہم تمہیں ضرور ستھری پاکیزہ زندگی دیں گے، اس شرط کے ساتھ کہ اعمال صالحہ ایمان کی دولت کے ساتھ ہوں۔ تو ہماری زندگی کا مقصود ہی یہی ہے، بلکہ ہر شخص جو اس دنیا کے اوپر زیرو آیا ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ میں زندگی اس طرح سے گزاروں کہ میں مطمئن ہو جاؤں، اور زندگی کی لذتیں اور زندگی کا حسن اسے نصیب ہو۔ ایک کافر بھی دن رات محنت کر کے چاہتا یہ ہے کہ مجھے سکون ملے، اور اس کے لیے وہ ایسے ذرائع بھی اختیار کرتا ہے جو اس کی صحت کو بگاڑ بھی دیتے ہیں، لیکن وہ وقتی سکون کے لیے بھی بعض اوقات یہ کام کر لیتا ہے۔ لیکن مومن کو جو تصور دیا گیا ہے وہ ایسا تصور ہے، اگر وہ ان خطوط پہ چلے تو اس کی یہ مستعار زندگی بھی مطمئن زندگی ہوگی، خوبصورت زندگی ہوگی، طیب اور ستھری زندگی ہوگی، اور آخرت کی زندگی بھی طیب اور ستھری ہوگی۔ اور وہ دو لفظی ضابطہ ہے کہ ایمان کی شرط کے ساتھ اعمال صالحہ۔ چونکہ ایمان کی شرط کے بغیر جو اعمال اچھے ہیں ان کا صلہ دنیا کے اوپر تو دے دیا جاتا ہے، آخرت میں نہیں ملتا۔ آخرت کی بہتری کا دار و مدار حسن عقیدہ پہ ہے، اس لیے ہمیں یہ چیز بطور شرط بیان فرمائی گئی۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں وَهُوَ مُؤْمِنٌ کو شرط بنایا گیا، تو پھر شرط اور مشروط آپس میں مغایر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے احناف کے نزدیک ایمان مجرد تصدیق قلبیہ کا نام ہے، اعمال داخل نہیں ہیں۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اور محدثین کے نزدیک ایمان کے ساتھ عمل بھی شامل ہے، لیکن متکلمین اور ہمارے علماء احناف ایمان کو مجرد مانتے ہیں، صرف تصدیق قلبیہ کا نام ہے۔ تو یہاں شرط ٹھہرایا گیا ایمان کو اعمال کے ساتھ، تو یہ پھر طے ہو گیا کہ نفس ایمان مجرد ہے اور وہ تصدیق قلبیہ کا نام ہے، لیکن اعمال کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ ایمان پر ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مومن نہیں ہے اور وہ اچھے اعمال کرتا ہے، اس کو دنیا میں اس کا صلہ طمانیت کی صورت میں، سکون کی صورت میں مل جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کا یہ صلہ اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس کو اس کے بدلے میں ایمان دے دیا جاتا ہے۔ فرزدق شاعر کا دادا المجاشی جب اسلام لایا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس نے عرض کی، حضور میں اپنے قبیلے کی 360 بچیاں زندہ درگور ہونے سے بچائیں ہیں۔ جب کوئی ظالم شخص اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو مجھے ترس آتا، میں اسے گابن اونٹنی دے کر کے لالچ دے کے اس بچی کی جان بچا لیتا، اس بچی کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتا، یا پھر میں اس کو یہ احساس دلاتا کہ بیٹی باپ سے کس قدر جو ہے وہ محبت کرنے والا رشتہ ہے، تو میں گوارا نہ کرتا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرے۔ کیونکہ شاعر تھے اور شاعر نرم دل ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رست خیز، دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رست خیز۔ یہ ایک کیفیتوں کا جہان ہوتا ہے، اور سچ اگر پوچھے تو افلاس تخیل ہے وفا، دل میں ہر لحظہ ایک نیا محشر بپا رکھتا ہوں میں، در غم دیگر بسوزو دیگر آرا ہم بسوز، گفت مت روشن حدیث گر توانی دار ہوش، کہہ گئے ہیں شاعری
جز ویست از پیغمبری، ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام سروش۔ کسی کے غم میں جلنا اور پھر اس غم میں جہان کو جلانا، یہ شاعر ہوتا ہے۔ شاعر تو شاخ سے ٹوٹتے ہوئے پھول کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا قتل کے حادثے سے کم تو نہیں شاخ سے گل کا جدا ہونا۔ تو کسی شاخ سے پھول کا ٹوٹنا بھی شاعر گوارا نہیں کرتا، اور کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دے تو یہ شاعر کیسے گوارا کرے گا؟ اس کا خمیر ہی محبت سے، رقاقت سے، نرمی سے گوندا گیا ہوتا ہے۔ تو فرزدق کا شاعر کا دادا المجاشی کہتا جب کوئی شخص اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو میرا دل جو ہے وہ میرا کلیجہ منہ کو آتا اور میں اس کے باپ کو کسی نہ کسی ذریعے سے آمادہ کر لیتا۔ تو 360 بچیاں میں نے زندہ درگور ہونے سے بچائی ہیں۔ تو حضور کی خدمت میں ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی بات یہی عرض کرتا ہے، حضور میں نے جاہلیت کے زمانے میں یہ نیک عمل کیا ہے، کیا مجھے اس کا کوئی صلہ ملے گا؟ تو حضور نے مسکرا کے کہا کہ صلہ ملا نہیں، اللہ نے ایمان دے دیا۔ اس سے بہتر صلہ تجھے اور کیا مل سکتا ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان عطا کر دیا۔ تو اچھے اعمال کبھی ضائع نہیں جاتے، دنیا کے اوپر اس کا صلہ ملتا ہے، لیکن اگر ایمان کی شرط پائی جائے پھر آخرت میں بھی صلہ ملتا ہے۔ مومن کی زندگی اطمینان کی دولت سے مالا مال ہوگی، بھلائی اور خیر اور رحمت سے مالا مال ہوگی، اور وہ کس طرح ہوگا کہ ہم اچھے اعمال کریں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ اب حیات طیبہ کا کیا مفہوم ہے؟ اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن 2-3 مفاہیم عرض کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ حیات طیبہ سے مراد قناعت ہے، چونکہ قناعت کی دولت اگر مل گئی تو پھر سمجھو مطمئن زندگی مل گئی۔ چونکہ اگر انسان کی آنکھیں بھی پوری کرتا ہے لیکن جو خواہشیں ہیں وہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اگر انسان مطمئن ہونا چاہے تو ضروریات ہر ایک کی پوری ہو رہی ہیں، لیکن خواہشیں شہنشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ سکندر ذوالقرنین کی بھی خواہشیں پوری نہیں ہوئی جس نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کی۔ تو پھر جب خواہشیں بہت زیادہ ہوں گی تو پھر انسان جہاں بھی ہوگا مطمئن نہیں ہوگا۔ تو جب قناعت کرے گا تو پھر وہ اطمینان زندگی کا پالے گا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیتیں کی ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ اے ابو ذر اپنے سے اوپر نہ دیکھو، اپنے سے نیچے دیکھو۔ جب بندہ اپنے سے اوپر دیکھنے لگ جائے گا تو کہیں بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ 5 مرلے کے مکان میں رہتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ فلاں 10 مرلے کے مکان میں رہ رہا ہے تو اسے وہاں وہ 5 مرلے کا مکان تنگ لگنے لگ جائے گا۔ اچھا اسے 10 مرلے کا مل گیا تو اسے 1 کنال کا بنگلہ دکھائی دے گا تو وہ 10 مرلے کا مکان بھی تنگ دکھائی دے گا۔ وہ 1 کنال کا مکان حاصل کر لے گا تو 6 کنال کے مکان کو دیکھے گا تو اس کو یہ 1 کنال کا مکان بھی تنگ پڑ جائے گا۔ لیکن 2.5 مرلے کے کٹیا میں رہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ فلاں فقیر جھونپڑی میں رہتا ہے تو اس کو یہی شہنشاہی لگے گی۔ تو اس لیے جب نیچے دیکھے گا تو زندگی مطمئن ہوگی، اوپر دیکھے گا تو زندگی دکھی ہو جائے گی۔ کھرب پتی آدمی بھی جب اوپر دیکھتا ہے تو وہ بے چین رہتا ہے، اور غریب آدمی جب نیچے دیکھتا ہے تو اس کی زندگی میں ٹھنڈ آ جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے کہ مالک جس حال میں تو نے مجھے رکھا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ بلکہ میں تمہیں ایک حضور کا فرمان سناؤں اور تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں یہ ٹینشن فری حدیث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے، تجھے 3 وقت کا کھانا چاہیے تھا، بچوں کے لیے دودھ چاہیے تھا، سر ڈھانپنے کے لیے چھت چاہیے تھا، بچیوں کے لیے جہیز چاہیے تھا اور بیماری کے لیے دوائی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود تو راضی ہو گیا۔ جس حال میں بھی میں نے تجھے رکھا تو نے کہا میں بابا خوش ہوں۔ تو تجھے تو چاہیے تھا یہ سب کچھ پھر بھی راضی ہو گیا، اور مجھے تو تیرے عملوں کی لوڑ بھی نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ کتنا اچھا سودا ہے۔ تو جس حال میں وہ رکھے
اس حال میں خوش رہنا، قناعت کر لینا، یہ ایک ایسی دولت ہے اگر یہ نصیب ہو جائے تو پھر ایک مطمئن زندگی مل جاتی ہے، ورنہ انسان کی زندگی کی ہرس ختم ہی نہیں ہوتی، اس کی خواہش ختم نہیں ہوتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر ابن آدم کو 2 وادیاں دے دی جائیں سونے کی، 2 پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے، یہ کتنی بڑی جگہ ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری سونے سے بھری ہو، اور ایک نہیں 2 اس کو دے دی جائیں تو وہ آرزو کرے گا کہ تیسری بھی مل جائے، تو وہ کہیں بھی فل سٹاپ نہیں آتا کہ یہاں بس میرے لیے کافی ہے۔ بندہ کہتا یہ ہے اتنا مل جائے تو میں مطمئن ہوں گا، اور اتنا جب ملتا تو پھر کہتا ہے نہیں یار اتنا مل جائے تو میں مطمئن ہوں گا۔ ساری زندگی یہ دوڑ لگی رہتی ہے اور کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ تو مطمئن کیسے ہوتا ہے؟ قناعت کا نور نصیب ہو جائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے آنکھیں نہیں بھرتی، پیٹ بھر جاتا ہے آنکھیں نہیں بھرتی۔ اور دومی کہتے ہیں کوزائے چشم حریصاں پر نشد تا صدف کانے نشد پر در نشد، حریص کی آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا، اس کو قبر کی مٹی بھرے گی یا پھر قناعت کا پانی بھرتا ہے۔ تو اس لیے اگر میں اور چاہتے ہیں کہ مطمئن زندگی گزاریں تو اللہ سے رزق بھی مانگیں لیکن اللہ سے قناعت بھی مانگیں، اے اللہ مجھے قناعت دے دینا۔ اور جب قناعت کی دولت مل جائے تو پھر ستھری زندگی نصیب ہو جاتی ہے، بندہ جس حال میں ہو اس حال میں خوش ہو جاتا ہے۔ اور یہ قناعت کا جوہر ملتا کیسے ہے؟ جب بندہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہو میرے روزے قبول ہو رہے ہیں، ایک عالم دین نے دیکھنا ہو میری تبلیغی مساعی اور جد و جہد قبول ہو رہی ہے، تو کیسے اندازہ کرے گا؟ عمل صالحہ کا نتیجہ رب دیتا ہے حیات طیبہ، اور حیات طیبہ کا روپ ہے قناعت۔ تو وہ عالم دین، وہ عام شخص دیکھے کہ کیا جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس پہ مطمئن ہوں، مجھے قناعت مل گئی ہے۔ اگر قناعت مل گئی ہے تو نمازیں بھی قبول ہیں، روزے بھی قبول ہیں، خدمات دینیہ بھی قبول ہیں۔ لیکن اگر میرے اندر کا دوزخ نہیں بھر رہا اور میں ہر وقت ہر لمحہ حل من مزید کے نعرے لگا رہا ہوں اور کسی مقام پہ بھی ٹھہرتا نہیں ہوں، تو پھر مجھے اپنے سجدوں پہ غور کرنا چاہیے، اپنی نماز پہ غور کرنا چاہیے، اپنے رکوع و قیام پہ غور کرنا چاہیے، اور اپنے روزوں پہ اور اپنی خدمات دینیہ کے انداز پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کہیں فضول مشق تو نہیں ہو رہی۔ رب کا وعدہ ہے جو اچھے عمل کرے میں ستھری زندگی دوں گا، تو میں اچھے عمل کرتا ہوں، مجھے ستھری زندگی کیوں نہیں ملی؟ مجھے قناعت کی دولت کیوں نہیں ملی؟ میں مطمئن کیوں نہیں ہوں؟ میں بے چین کیوں ہوں؟ تو میری بے چینی کا سبب یہ ہے کہ مجھے ستھری زندگی نہیں ملی، اور ستھری زندگی رب کا وعدہ ہے جو اچھے عمل ایمان کی شرط کرے اسے ضرور دوں گا، فَلَا نُحْيِيَنَّهُ، اسے ضرور دوں گا۔ تو پھر مجھے اس پہ غور کرنا چاہیے۔ تو آپ اور میں اپنی زندگیوں پہ غور کریں، اگر قناعت مل گئی تو ستھری زندگی نصیب ہو گئی۔ دوسرا قول امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ حیات طیبہ سے مراد رزق حلال ہے۔ رزق حلال ستھری اور پاکیزہ زندگی کا روپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، وقت سے پہلے نہیں ملے گا، اور جو مقسوم ہے اس سے زیادہ نہیں ملے گا، الٹی چھلانگیں بھی لگائے تو اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اور بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے 120 دن کا، تو فرشتہ آ کے اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے۔ تو جو ہمارے مقدر کا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ اب وہ جو مقدور ہے ہمارا، مقسوم ہے جو ہمارا، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم ذریعہ کیا اختیار کرتے ہیں؟ حرام ذریعہ اختیار کرتے ہیں یا حلال ذریعہ اختیار کرتے ہیں؟ دیکھیے مجلس کے اختتام پہ عموماً تبرک بانٹا جاتا ہے، تو جو منتظمین ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 500 لوگ ہیں تو 600 لوگوں کا انتظام کیا جائے، 1000 لوگ ہیں تو 1200 لوگوں کا انتظام کیا جائے، اور ایک شخص تک جو ہے وہ اس کا حصہ پہنچ جائے اور اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو وہ ایک شخص کو اس کا حصہ دینے کی غرض سے تقسیم کرنے لگے، تو کچھ آدمی انہوں نے ہڑبونگ مچا دی اور انہوں نے چھین جھپٹ کے اپنا حصہ لے لیا، تو انہوں نے بھی لے لیا، ان کو بھی ان کا حصہ مل گیا، اور جو بیٹھے ہوئے تھے وقار کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، ان کے مقدر کا حصہ بھی ان کو مل گیا، کیونکہ گھر والوں نے تو سب کے لیے تیار کیا ہوا ہے، لیکن دونوں کے لینے کا انداز الگ تھا۔ کچھ نے وقار سے لیا اپنا مقدر، اور کچھ نے چھین کے لیا اور اپنا انداز غلط اختیار کیا۔
رب نے جو لکھا ہے ملے گا وہی، کچھ اس کو بذریعہ حلال لیتے ہیں، کچھ اس کو بذریعہ حرام لیتے ہیں، تو ملتا وہی ہے۔ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے فلاں شخص منشیات فروشی کی، ناجائز فروشی کے ذریعے یہ دیکھو کھرب پتی بن گیا، کروڑ پتی بن گیا، ارب پتی بن گیا۔ اگر وہ حلال کماتا تو حلال سے تو مشکل سے پیٹ پلتا ہے، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ اگر اس نے ناجائز فروشی نہ کی ہوتی، اس نے منشیات فروشی نہ کی ہوتی، تو پھر بھی اللہ اسے اتنا ہی رزق دیتا، چونکہ یہ اس کے مقدر کا تھا۔ لیکن اس نے دولت قارون حاصل کی ہے، دولت عثمان حاصل نہیں کی۔ تو ہمیں اپنے مقدر تک پہنچنے کے لیے ذریعہ حلال حاصل کرنا چاہیے، اور ذریعہ حلال اس کو نصیب ہوگا، اس کو اللہ عطا کرے گا جس کے عمل صالح ہوں گے۔ اگر میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، لیکن مجھے رزق حلال نہیں، رزق حرام مل رہا ہے، میرے ذرائع ایسے ہیں کہ حرام ہے، تو پھر میں سمجھوں میری نمازیں قبول نہیں ہو رہی، اس لیے کہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو اچھے اعمال کرے اسے ہم ستھری زندگی دیتے ہیں، اور ستھری زندگی کا روپ یہ ہے کہ رزق حلال عطا ہوتا ہے، اور جس کو رزق حلال نصیب ہو جاتا ہے اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اس کے قلب کو طمانینت بھی ہوتی ہے، اس کے سینے میں ٹھنڈ بھی رہتی ہے، اس کو پھر نیند کی گولیاں کھا کے سونا نہیں پڑتا، اس کو ویسے ہی نیند آ جاتی۔ اور اگر رزق حرام ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ بھی نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے دعا مانگتے ہیں، اولیاء دعا مانگتے ہیں، یا اللہ پوری امت کے حال پہ رحم کر، تو وہ بھی ان لوگوں میں آتا ہے، لیکن اس کا حصہ اس دعا میں نہیں ہوتا۔ جو رزق حرام کمانے والا ہے، کھانے والا ہے، نہ صرف یہ ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ بھی نکال دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ کے صحن میں پہنچتا ہے، حتیم میں چلا جاتا ہے، مطاف میں چلا جاتا ہے، کعبہ کے پردوں کو تھام کے دعا مانگتا ہے، یمد یدیہ، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگتا ہے، اور کہتا ہے اے اللہ ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب۔ فرمایا اس کا لباس حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اور اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام کا۔ فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی، کیسے قبول ہوگی؟ حرم میں جا کے کعبۃ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگ رہا ہے، لمبے لمبے ہاتھ پھیلا کے، آنکھوں میں آنسو ہیں، غبار آلود چہرہ ہے، دعا گڑ گڑا کے رو رو کے مانگ رہا ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا فرمایا اس کی دعا نہیں قبول ہوگی، اس لیے کہ اس کا رزق حرام ہے۔ اس لیے رزق حلال عطا ہونا، اس پہ ہمیں مطمئن ہو جانا چاہیے، جو حلال ہے یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ جو مقدر کا ہے وہ مل کے ہی رہے گا، جو لکھا گیا اس سے ایک لقمے سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ ہم خام خواہ حرام کیوں اختیار کریں، اپنے ذرائع کو حرام کیوں بنائیں، ذرائع کو حلال بنائیں، جتنا رب نے لکھا ہے وہ ضرور مل کے رہے گا۔ دولت عثمان مانگیں، دولت قارون نہ مانگیں۔ تو حیات طیبہ کا روپ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ستھری زندگی عطا کر دیتا ہے۔ حیات طیبہ کا ایک معنی علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ مومن کا ظاہر بھی پاکیزہ ہوتا ہے، وہ غسل کرتا ہے، وہ وضو کرتا ہے، جنابت کا غسل کرتا ہے، وہ غیر ضروری بال اتار دیتا ہے، ناخن اتار دیتا ہے، اور وہ بالکل پاک و ستھرا ہوتا ہے۔ اور کافر نہ غیر ضروری بال اتارتا ہے، نہ استنجا کرتا ہے، نہ نجاست کا جو ہے وہ جنابت کا غسل کرتا ہے، اور ہر وقت اس گندگی اور غلاظت میں رہتا ہے۔ اور مومن کی زندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا پہ بھی ستھرا کر دیتا ہے، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے، چٹے لباس کا کفن دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ستھرائی کے ساتھ اس کو آخرت کی طرف اپنے گھر بلاتا ہے۔ یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا ایک روح۔ یہ بھی کہا گیا کہ حیات طیبہ سے مراد اس کی برزخی زندگی کا حسن ہے، مومن کی برزخی زندگی اور کافر کی برزخی زندگی، اچھے اعمال کرنے والے کی برزخی زندگی اور بدکار کی برزخی زندگی میں فرق ہے۔ مومن کو، نیکوکار کو اللہ برزخ میں جو نور عطا کرتا ہے، رسول کریم نے فرمایا کہ اس کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ ہوتی ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، تو وہ برزخی زندگی کا جمال بھی پاتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ، ستھری اور پاکیزہ زندگی اسے نصیب ہوتی ہے۔ ربعی بن حراش ساری زندگی نہیں ہنسے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا،
رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے۔ بہت سارے لوگ بڑے رفیع مراتب پہ پہنچ کے برباد ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے بلعام بن باورا کی مثال موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو قبولیت پہلے ہو جاتی، منہ پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا۔ لیکن پھر اس کے بارے میں کہا گیا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ تو کہاں تے لڑک کے کہاں جا پہنچا؟ اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متاں روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ تو جب تک یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ میرا انجام کیا ہے، اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہنا چاہیے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 اصحاب کے بارے میں ابھی ملیکہ روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 اصحاب رسول کو دیکھا کہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں سخت فکر مند تھے کہ ہمارا انجام بخیر ہو جائے، ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے۔ حضرت بایزید بستامی سے کسی بڑھیا نے پوچھا تھا نا کہ میرے گدھے کی 2 مچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے، تو بایزید رو پڑے۔ یہ مسئلہ کوئی مجھے پوچھے پھر جائے کہاں؟ لیکن بایزید کی آنکھیں چھم چھم آنسوں سے بھر گئی۔ کہا کہ بڑھیا یہ نہیں بتا سکتا میں، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتایا جا سکتا۔ مرنے کے بعد بڑھیا کو خواب میں ملے، اس نے کہا میرا سوال اپنی جگہ کھڑا ہے۔ کہا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اب تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ تو بڑھیا نے کہا حضرت بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو حضرت بایزید کا وصال ہوا تھا 72 سال کی عمر میں۔ کہا جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے مالک نے مجھے پوچھا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا؟ تو میں نے عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو بادشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کہ کیا لے کر آئے ہو، فقیروں کو تو شہنشاہ یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو۔ میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت لینے آیا ہوں۔ اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما دی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حیات طیبہ ہے مومن کی زندگی۔ جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ میرا انجام کیا ہے، ڈر تو لگا رہتا ہے، تو روح بھی ساری زندگی نہیں ہنسے۔ فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہو۔ خیر وقت آخر آیا، فوت ہو گئے۔ ان کے بھائی کا نام تھا ربیع بن حراش۔ انہوں نے غسال کو بلایا میرے بھائی کو غسل دو۔ غسل دینے کے لیے داخل ہوئے، واپس پلٹ آئے۔ کیا ہوا اتنی جلدی آ گئے ہو؟ کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ ہوا کیا؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم غسل دیتے تھے وہ آگے سے مسکرا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسا مرنا ناہی تے گور پیا کوئی ہور، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر دے۔ یہ ابھی ہم نے ایک ہفتہ قبل دیکھا، قبلہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، 24 گھنٹے کے بعد بھی ان کا چہرہ ایسے تھا جیسا گلاب کھلا ہوتا ہے۔ اور یہ 1 2 4 10 آدمیوں نے، لاکھوں لوگوں نے زیارت کی ہے، سویر سے شام تک اسی طرح زیارت چل رہی ہے۔ یار جو اس کے ہو جائیں، رب کہتا ہے پھر میں ان کو ستھری زندگی دے دیتا ہوں۔ مرنے کے بعد ان کا چہرہ بگڑتا نہیں ہے، ان کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ اور ہوتے ہیں جن کی فائل فوٹو اخبار میں لگتی ہے کہ اصل فوٹو دکھانے کے قابل نہیں ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا چہرہ زمانہ دیکھتا ہے، اور جو بھی گزرتا تھا کہتا تھا سبحان اللہ، ایسے تھا جس طرح ابھی جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہا کہ عجیب بات ہے کہ تمہارا بھائی مسکرا رہا ہے۔ کہا میرے بھائی نے قسم کی ہوئی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں ہنسوں گا۔ آج جو مرنے کے بعد میرا بھائی مسکرا رہا ہے تو لگتا یہ ہے کہ اس نے اچھا انجام دیکھ لیا ہے۔ پورے بصرے میں یہ خبر پھیل گئی ایک بندہ مرنے کے بعد مسکرایا ہے۔ بعضوں نے کہا یار مریدوں کی گڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بھلا بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے۔ بعضوں نے کہا یار بندہ تو اچھا تھا، ہو سکتا ہے یہ اعزاز ملا ہو۔ اقبال نے کہا تھا نا نشان مرد مومن باتو گوئم، چو مرگ آئے تبسم بر لب اوست، آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پہ ندامت کا پسینہ نہیں ہوتا، اس کے لبوں پہ کامیابی کی مسکراہٹ ہوا کرتی۔ تو کہا کہ یار بندہ مسکرایا ہے، لوگ ایک ہجوم بن گیا،
اور روبی بن حراش کے گھر کا رخ کرتا ہے. کچھ محض تماشائی ہیں اور کچھ تحقیق اور جستجو کے لیے جا رہے ہیں. جو ہی ان کے گھر میں یہ بہت بڑا لوگوں کا ایک ریلا داخل ہوا، اتنے میں انہیں کفن بھی ڈالا جا چکا تھا. تو جب لوگ داخل ہوئے تو حضرت روبی بن حراش جو فوت ہو چکے تھے انہوں نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا السلام علیکم. لوگ حیرت میں ڈوب گئے. وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے، مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو. قال نعم اتکلم بعد الموت، کہا ہاں ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں. فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پے کر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. کہا ہاں ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا بتا تیرے رب نے سلوک کیا کیا. تو روبی جو فوت ہو گئے ہیں وہ بول رہے ہیں. کئی کتب میں آتا ہے انہوں نے کہا استقبلانی ربی غیر غضبان واستقبلانی بروح و ریحان. اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے. لوگوں نے پوچھا کہ بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، قدر کی پوچھ رہا ہے، قدر کی پوچھ رہا ہے. جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا، امام ابو نعیم الاصفہانی حلیہ میں لکھتے ہیں، 4 صدی کے مجدد بھی اور محدث بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جب سلسلہ طول پکڑنے لگا تو روبی بن حراش جو تابعی ہیں وہ بول کے کہنے لگے اجلوا بی ولا تؤخروا بی لان ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ. دیر نہ کرو، مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہا میں برزخ کی زندگی عطا کرتا ہوں. کوئی ہو تو صحیح. حیات طیبہ کا ایک معنی آخرت کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی کے مقابلے میں اگر آخرت کی زندگی رکھے تو دنیا کی زندگی کی حیثیت ہی کوئی نہیں. مومن کو جو جنت میں دیا جائے گا، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تم اس دنیا کے پیچھے بھاگے پھرتے ہو، اصل دنیا تو آخرت کی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. مومن کو جو اللہ عطا کرے گا، اللہ اکبر. سب سے آخری شخص جو جنت میں جائے گا، ایک روایت میں آتا ہے حضور فرمایا میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، آخری شخص جو جنت میں جائے گا. لیکن یہ بخاری کے لفظ ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ جہنم سے نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا بتا کیا چاہیے. یہ آخری شخص جو جنت میں جائے گا اور جہنم سے نکالا جائے گا، ظاہر ہے یہ بہت بڑا گناہ گار ہوگا جس نے زندگی میں ہر برائی کی ہوگی. تو جب جہنم سے نکالا جائے گا تو اللہ اسے پوچھے گا بتا تیری کوئی آرزو رہ گئی ہو. تو وہ کہے گا مالک یہ چونکہ آرزو تو پوری نہیں ہوتی. وہ غالب نے کہا تھا نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. سارے ارمان نہیں نکلتے، بندے کی حسرتیں رہ جاتی ہیں. اس نے کہا مالک یہ مجھے عطا کر دے. اللہ فرمائے گا لکا ما تمنیت، جو تو نے چاہا جا سب کچھ میں نے تجھے دے دیا، اب جنت میں چلا جا. اور جنت میں تیرے لیے دنیا سے 10 گنا جگہ ہے، دنیا سے 10 گنا. یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلا ہوا جہان، اور اس کو 10 سے ضرب دیں تو جب وہ کہے گا، اس کو تو گمان ہوگا مجھے 5 مرلے کا پلاٹ مل جائے تو غنیمت ہے، مجھے تو جنت کے دیوار کا سایہ بھی مل جائے تو غنیمت ہے، جہنم کے رگڑے سے کیا آیا ہوگا. جب اس کو کہا جائے گا دنیا سے 10 گنا جگہ ہے تو وہ کہے گا اتسخر وانت المالک، میرے رب تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے. اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا اتسخر وانت المالک، میرے رب تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے. جب یہ بیان حضور فرما رہے تھے فضاحک النبی حتی بدت انیابہ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں صحابہ کو نظر آنے لگی کہ اسے گمان نہیں ہوگا کہ دنیا سے 10 گنا جگہ. اور جب وہ جائے گا تو واقعی اس دنیا سے 10 گنا جگہ اس کو ہوگی جو سب سے آخر میں جائے گا. پتہ نہیں آپ کے علاقے میں بولا جاتا ہے، ہمارے لفظ زبان میں بولا جاتا ہے پھاڑا. لفظ پھاڑا، جو سب سے پھاڑا ہوگا، سب سے آخر میں جائے گا، اس کو دنیا سے 10 گنا جگہ جنت میں ملے گی. تو بابا فرید گنج شکر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا. یہ ہے حیات طیبہ جو بندہ مومن کو عطا کی جائے گی. تو کس دنیا کے پیچھے لگ کے ہم آخرت کو برباد کر رہے ہیں؟ یہ کون سی دنیا ہے؟ یہ 4 دن کا جہان ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی.
جب خندق کھودتے صحابہ کو حضور نے دیکھا اور ان پہ پیار آیا تو یہی کہا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو اصل زندگی دوستو آخرت کی زندگی ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ بھی سکھی گزرے گی، مطمئن گزرے گی اگر اچھے اعمال کا ذخیرہ ہم جمع کریں گے۔ اور اصل زندگی آخرت کی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کے مقابلے میں اگر آخرت کی زندگی کو رکھیں تو دنیا کی زندگی کی اتنی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری زندگی 60-70 سال کی ہے نا، اس میں بچپن کی مدہوشیاں نکال لیں، بڑھاپے کے دھکے نکال لیں، جو وقت آدھا سو کے گزارا وہ نکال لیں، جو واش روم میں کاٹ دیا وہ نکال لیں۔ میرے ایک دوست نے حساب کیا، کہتا 15-16 سال بنتے ہیں۔ یہ 15-16 سال کی زندگی، 18 سال لگا لیں، چلو 60 سال ہی لگا لیں، یہ ساری زندگی 50-60 سال کی۔ اور آخرت کا صرف ایک دن یوم محشر، صرف ایک دن 50,000 سال کا، 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن۔ اور اس کے بعد موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ پہلا دن 50,000 سال کا۔ یہ دنیا کی زندگی کی حیثیت کیا بچتی آخرت کے مقابلے میں؟ اس سے بڑا بھی احمق کوئی ہوگا جو آخرت کو اس دنیا کی زندگی کے بدلے برباد کر دے؟ تو دانا وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے کام کرتا ہے۔ اپنی مختصر سی زندگی کو آخرت کے لیے لگا دو، اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے آباد کرو، اپنی زبان کو سچ کے نور سے مالا مال کرو، اپنی آنکھوں میں شرم و حیا کے جلوے رکھو، اور اپنے پیٹ کو رزق حلال دو۔ میں کہتا ہوں مرغن غذائیں کھانے میں وہ لطف نہیں ہے جو حلال کے سوکھے ٹکڑے کھانے میں مزہ ہے۔ تو حلال کھاؤ اور حلال کماؤ اور اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ تاکہ ستھری زندگی پاؤ، مطمئن زندگی پاؤ، سکون کی زندگی پاؤ۔ اور اگر حلال نہیں ہے تو زندگی میں کبھی بھی قرار نہیں آتا۔ بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے پاس اتنی دولت ہو جائے گی تو مجھے قرار آ جائے گا، شاید اتنی ہو جائے گی تو مجھے قرار آ جائے گا، میرا گھر اتنا آسودہ ہوگا تو مجھے قرار آ جائے گا۔ اگر دولت سے قرار ملتا ہوتا تو جاؤ دنیا کے بادشاہوں سے پوچھو تمہیں چین کی نیند آتی ہے، اور اگر تم نے پوچھنا ہے قرار کی زندگی تو جاؤ کسی فقیر سے پوچھو۔ راوی کا کنارہ ہے، شاہ جہاں کا دور ہے، ایک فقیر بیٹھا ہے ریت کے اوپر، تو بادشاہ گزرا اور فقیر نے التفات ہی نہیں کیا۔ استغنا یہ بھی ایک معنی کیا ہے امام قرطبی نے یہاں آیات طیبہ کا، چلو یہ بات بھی آ گئی، استغنا بھی ایک اس کا معنی ہے، ایک مفہوم ہے۔ تو فقیر استغنا کی دولت میں تھا، بادشاہ گزرا تو فقیر نے التفات ہی نہیں کیا۔ تو بادشاہوں کو تو بڑا غصہ آتا ہے نا، کہ مطلب کہ میرے نام کا نعرہ ہی کوئی نہیں لگا، مجھے تکریم ہی نہیں دی گئی، مجھے عزت ہی نہیں دی گئی، مجھے پروٹوکول ہی نہیں گیا، ہوٹل والی گاڑی آگے چل نہیں رہی۔ تو اس نے کہا کہ یہ فقیر نے التفات ہی نہیں کیا، اس نے جا کے کہا بابا جی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ بابا جی مسکرا کے بولے کچھ تیرے جیسی گزر رہی ہے، کچھ تیرے سے بہتر گزر رہی ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، سمجھا شاید یہ مجھے جانتا نہیں کہ میں کون ہوں۔ کہا مجھے جانتے ہو؟ کہا ہندوستان کے بادشاہ شاہ جہاں ہو؟ تو کہنے لگا کہ ہاں میں تمہیں جانتا ہوں۔ تو کہا کہ یہ پھر بات کیسے کر رہے ہو کہ کچھ تیرے جیسی گزر رہی ہے، کچھ تیرے سے بہتر گزر رہی ہے؟ تمہیں محلات کی زندگی کا پتہ ہے؟ آؤ نا ذرا تمہیں شہر دکھائیں، دلی کے تخت و تاج کا نظارہ دکھائیں تجھے کیا پتہ کہ زندگی کی آسودگیاں کی ہیں؟ وہ خادم، وہ نوکر، وہ زرق برق پوشاکوں میں ملبوس۔ بادشاہوں کو ہوتا نا کہ ایسی زندگی کس کی ہوگی، لیکن استغنا کی زندگی اپنی ہوتی۔ ہارون الرشید بغداد سے باہر نکلا نا تو ایک قبرستان کے کنارے سے گزرا تو بہلول بیٹھا ہوا تھا۔ تو بہلول کو دیکھ کے اس نے جب گزرا تو بہلول نے بھی التفات نہیں دیا۔ تو ہارون الرشید نے کہا بہلول یہاں قبرستان میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ آؤ نا شہر میں بغداد میں تجھے بغداد کی رونقیں دکھائیں، تجھے بازاروں کا حسن دکھائیں، تجھے محلات کی زندگی دکھائیں۔ تو بہلول مسکرا کے کہنے لگا سارے بغداد والے ادھر آ رہے ہیں، میں ادھر کیا لینے جاؤں؟ وہ تو روز تم چار پائیوں پہ اٹھا کے ادھر لے آ رہے ہو، تو مجھے ادھر بلا رہے ہو۔ تو کہا کہ آؤ نا تجھے محلات کی زندگی دکھائیں۔ کہا کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہے جن کا تیری گلی۔ بادشاہ بولا یہ تم نے کہا کہ آدھی زندگی تیرے جیسی گزر رہی ہے اور کچھ تیرے سے بہتر گزر رہی ہے، میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا بادشاہ جب رات ہوتی ہے تم پھولوں کی سیج پہ سوتے ہو نا، اور میں اس ریت پہ سوتا ہوں، جب آنکھ لگ جاتی ہے تمہیں بھی نہیں پتہ ہوتا میں کہاں سویا ہوں، اور خبر مجھے بھی نہیں ہوتی میں کہاں سویا ہوں،
اس وقت میری اور تیری زندگی برابر گزر رہی ہوتی ہے۔ تو کہا بہتر، کہا جب سحری کے لمحے آتے ہیں اور تم سو رہے ہوتے ہو، میں مصلی بچھا کے رب سے تعلق جوڑ لیتا ہوں، وہ لمحے تیرے سے بہتر گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو زندگی وہ زندگی ہے، وہ زندگی جس میں سحری کے آنسو ہوں، وہ زندگی جس میں اللہ کی یاد ہو، وہ زندگی جس میں رسول اللہ کا پیار ہو، وہ زندگی جس میں سجدے ہوں، جس میں قیام ہو، رزق حلال ہو، جس میں رضائے الہی کا حصول ہو، زندگی وہی زندگی ہے، ورنہ یہ سوائے شرمندگی کی اور کچھ نہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں درس دیتی ہے کہ اچھے اعمال، حقیقی اچھائیوں کا نور اپنے اندر اتار لیں، تمہاری یہ 4 دن کی زندگی بھی اطمینان بخش زندگی ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور اپنی خاص کرم نوازیوں کا نور نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سلیم۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے، آمین بخت کی بہاریں نصیب کر دے، آمین۔ مقدر کی خزائیں رخصت فرما دے، آمین جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، آمین۔ زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی عطا کر، آمین اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر، آمین نفس و شیطان کی شرور سے محفوظ فرما، آمین ہر خیر ہر بلائی ہماری جھولیوں میں ڈال، آمین ستھری، پاکیزہ اور مطمئن زندگی عطا فرما، آمین اعمال صالحہ کا زیور پہننے کی توفیق عطا کر۔ اے مالک، اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں الحاج ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کی بلندی کی دعا مانگتے ہیں، مالک ان کے درجات بلند فرما۔ آمین اے اللہ، علماء اہل سنت کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر آمین۔ سلامت اور باقی رکھ۔ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں غازی ممتاز حسین کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ انہیں رہائی نصیب فرما۔ امت مسلمہ کو اتنی قوت، زور اور طاقت عطا فرما کہ ہم ان کو رہا کروا سکیں۔ آمین اپنا خاص کرم فضل وطن عزیز کے شامل حال فرما، میرے ملک میں آمین۔ امن کے اجالے اتار دے، آمین۔ یہاں دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر دے، آمین۔ امن کی بہاریں پیدا فرما۔ آمین۔ جو لشکر اور سپاہ اس ملک کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں، جو دیدہ نادیدہ ہاتھ ان کی پشت پر ہیں، سب آمین۔ اشرار سے اس ملک کو محفوظ فرما۔ آمین ضرب عزب میں پاک فوج کو کامل، اکمل اور مکمل کامیابی عطا فرما۔ آمین پاکستان کے سپاہ سالار کی خیر فرما، آمین اس کو مہلت، لمبی زندگی اور دشمنوں کو کچلنے کے لیے ہمت اور حوصلہ نصیب فرما۔ آمین ہمارے قبلہ شاہ صاحب، قاری صاحب محترم اور عالی مرتبت علماء کرام کو، ان کی مسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں مستجاب اور آمین۔ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین اور ہمارے جو ہے وہ ادارت المصطفیٰ، جماعت اہل سنت پاکستان، دیگر جتنے بھی تنظیمات جس نام سے بھی دین کا کام کر رہی ہیں، مالک سب کو جزائے خیر عطا فرما، اور اپنا خاص کرم اس مسجد مرکز کے شامل حال فرما۔ آمین عزیزم حامد سعید صاحب کے جذبوں کو مزید توانائی، حرارت اور طاقت اور قوت عطا فرما۔ آمین جتنے لوگ آئے ہیں، گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔